یہ سمجھتا ہوں کہ یہ میرا تنخواہ نہیں ہے، یہ میرا وظیفہ ہے۔ میرا تنخواہ مجھے اسی دن ملے گا جب رب ذوالجلال اپنے کرسی پہ اپنے شان لائقہ کے مطابق بیٹھ کر فرمائے گا، یقول اللہ عز وجل یوم القیامت عند استوائه علی کرسیہ یا معشر العلماء انی لم اجعل علمی وحلمی فیکم الا وانا ارید ان اغفر لکم علی ما کان فیکم ولا ابالی۔ میں نے آپ کو علم دیا، علم کے بعد حلم دیا، علم کے ساتھ حلم ضروری ہے، کٹھن راستہ ہے۔ میرے نئے فضلاء سے میں گزارش کروں گا، آج جو لوگ آپ پر ان پھولوں کی پتیاں نچاور کرتے ہیں تو کل یہ توقع نہیں رکھنا کہ باہر جا کر بھی یہی منظر ہوگا، نہیں، کانٹوں کا سیج ہوگا، پھولوں کا راستہ نہیں ہے، مشکل راستہ ہے۔ پوری دنیا سے ہم نے مقابلہ کرنا ہے، وہ الحاد پھیلا رہی ہے پوری دنیا، آپ نے توحید کا علم بردار بننا ہے۔ کٹھن راستہ ہے، مشکل راستہ ہے۔ پچھلے دنوں کراچی کے حوالے سے ایک امام صاحب نے مجھے واٹس ایپ پہ ایک چیز بھیجا، لکھا تھا کہ مفتی صاحب میرے کمرے میں میرے مقتدیوں میں سے ایک ہائی لیول کا کوئی آفیسر تھا، وہ تشریف لایا، مجھے کہنے لگا کہ مفتی صاحب آپ میرے ساتھ میرے حجرے پہ جائیے گا، میری ایک بچی ہے، وہ ناسمجھ ہے، اس کو سمجھانا ہے۔ میں جب وہاں جانے لگا تو میں نے بچی سے پوچھا کیا معاملہ ہے؟ وہ بچی کہنے لگی کہ سر میں ملحد ہو چکی ہوں، میں اللہ سے انکار کرتی ہوں، اللہ نہیں ہے، میں ایتھیسٹ ہوں، اور میرا آدھا کلاس میرے آدھے کلاس فیلوز وہ سارے ملحد بن چکے ہیں، دہریہ بن چکے ہیں، اللہ سے منکر ہے، لیکن ہم نے آپس میں یہ طے کیا ہے کہ وہی بندہ ملحد اور ایتھیسٹ ہوگا جو اپنے محلے کے مسجد میں جا کے لاؤڈ سپیکر پہ اعلان کر کے کہے گا کہ میں کسی خدا و رسول کو نہیں مانتا۔ جس وقت کفر کے اندھیرے تھے اس وقت توحید کی صدائیں میرے مدارس بلند کر رہے تھے۔ کٹھن راستہ ہے، ہمارا تنخواہ اسی دن ہوگا۔ ہاں، یہ ضرور محتممین حضرات صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ اپنے مدرسین کی کفالت اور کفایت کا خیال ضرور رکھیے گا۔ بے شک تنخواہ نہ ہو، لیکن ہر محتمم صاحب کو اپنے مدرس کا اندازہ ہوتا ہے کہ اس کا ذریعہ معاش کتنا ہے، اس کی ضروریات کتنی ہے۔ تنخواہ کے بغیر بھی وہ اگر کسی سے دلوانا چاہے تو دلوا سکتا ہے۔ ہمارے محراب تو سجے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن محراب والے علماء اور خطیب بیچارے پٹھے کپڑوں میں وہ نماز پڑھا ہے۔ ہمارے مدارس میں ٹائلز اور ماربل لگی ہوتی ہے، لیکن اس کی بجائے اگر ہم کسی اپنے مدرس کی ضروریات کا خیال رکھتے تو دیوبند تعمیر کا نام نہیں، تعلیم کا نام ہے۔ اگر میرا مسند حدیث وہ کسی قابل عالم دین سے خالی ہو جائے، معاشی کفالت نہ ہونے کی وجہ سے وہ جا کے کسی دکان پہ بیٹھے وہاں دیہڑی مزدوری کرتا رہے، تو میرے مدرسے میں بے شک مہنگی ٹائلز لگے ہوئے ہو، مہنگے ماربل لگے ہوئے ہو، میرا تعمیر اچھا ہوگا، لیکن تعلیم کے میدان میں میں پیچھے ہوں گا۔ میں ضرور اپنے دوست و احباب سے یہ کہا کرتا ہوں، لیکن اس کے باوجود پھر بھی یہ ہمارا تنخواہ نہیں ہے۔ ہمارا تنخواہ ہمیں اسی دن ملے گا جب رب ذوالجلال فرمائے گا جاؤ، جب میں نے علم اور حلم سے آپ کے سینے کو بھرنا چاہا تھا اس وقت سے میں نے آپ کی مغفرت کا فیصلہ فرمایا تھا، لا ابالی۔ آپ دنیا سے تکے ہوئے تشریف لائے، دنیا کے لوگوں کی تانے سنے ہوئے میرے پاس آئے، مولانا حسن جان میں آپ کو کیسے اذیت دوں،
مولانا سمیع الحق میں آپ کو کیسے اذیت دوں، میں آپ کو کیسے عذاب دوں؟ مفتی نظام الدین شامزئی، آپ تو ویسے بھی بہت سارے گلے لے کے میرے پاس آئے ہیں، میں کیا کہوں، میں کیسے پوچھوں آپ سے؟ مولانا فضل الرحمان، 3 خودکش دھماکے آپ پر ہوئے، آپ نے اپنی موت کو 3 دفعہ دیکھا، پھر بھی حق کے راستے سے نہیں ہٹے، امریکہ کے سامنے ڈٹے رہے، ختم نبوت کے لیے قادیانیت کے سامنے ڈٹے رہے، ناموس رسالت کی خاطر گستاخان رسول کے سامنے ڈٹے رہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب، میں آپ سے اب کس طرح سوال کروں؟ الحمدللہ الذی اذھب عنا الحزن، علماء یہ سن کر کہیں گے اللہ آپ کے لیے بہت بڑی صفت ہے، حمد و ثنا ہے کہ جو غم ہم سہ چکے تھے دنیا میں، آپ نے وہ غم ہی دور کر دیا، بس اب تو کوئی غم ہی نہیں ہے۔ ان ربنا لغفور شکور، میرا رب تو بڑی بخشش والا ہے، بڑا قدردان ہے۔ تو میرے دوستو، ہمارا اور آپ کا تنخواہ اسی دن ہمیں ملے گا۔ تو میں حکومت سے کہتا ہوں کہ آپ نے تو اتنے بھاری بھر تنخواہوں کے باوجود اپنے مدرسین اور ٹیچنگ کلاس کو ذلیل کر دیا۔ میرے مدرسین الحمدللہ آج تک کسی احتجاج پہ نہیں اترا، آرام سے سکھا رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں۔ الحمدللہ ہم فخر سے کہتے ہیں کہ ہم ایک ایسے نظام تعلیم سے وابستہ ہے جس میں یکسانیت ہے، ہم ایک ایسے نصاب تعلیم سے وابستہ ہے جو قوم کے ہر شعبہ زندگی سے وابستہ لوگوں کے بچے کو سکھاتا ہے، پڑھاتا ہے۔ کہتے ہیں ہم آپ کو قومی ادارے میں لائیں گے، بابا ہم پہلے سے قومی ادارے میں موجود ہے۔ اپنا فکر کیجئے گا، دینی مدارس میں اصلاحات ہے، اصلاحات ہے، اصلاحات ہے۔ کیا اصلاحات کریں گے آپ؟ یہی اصلاحات کریں گے؟ FATF کے نام پہ آپ نے اسلام آباد کے سارے مدارس کو غلامی کی زنجیروں میں جکڑنا چاہا۔ آپ نے جو نئی قانون سازی کی ہے اس میں لکھا ہے مدرسے کے لیے کوئی زمین وقف ہو، خیراتی ادارے کے لیے وقف ہو، یتیم خانے کے لیے وقف ہو، خانقاہ کے لیے وقف ہو، تبلیغی مرکز کے لیے وقف ہو، مسجد کے لیے وقف ہو، چیف کمشنر ICT کے ہاتھ میں اس کا انتظام ہوگا۔ مولوی صاحب اپنی طرف سے کوئی خطبہ نہیں پڑھا سکے گا، خطبہ پڑھانے کے لیے اس کے سامنے ایک کاغذ آ جائے گا اور اسی کاغذ سے وہ ڈکٹیشن لیتے ہوئے قوم کو وہی کچھ سنائے گا جو حکمران کہنا چاہتے ہیں، سنانا چاہتے ہیں۔ تو میں آپ کے مرضی کے مطابق اللہ کے دین کو لوگوں کو بتاؤں گا یا اللہ کے مرضی کے مطابق بتاؤں گا؟ میں آپ کا نوکر ہوں یا اللہ کے دین کا سپاہی ہوں؟ میں آپ کے صف میں بادشاہ بننا بھی نہیں چاہتا، اور اللہ کے دین کے راستے میں مجھے اللہ کے دین کا پہرادار بننا بھی قبول ہے۔ پھر جب بات نہیں بنی تو کہتے ہیں کہ ہم 10,000 روپے دیں گے۔ بابا ہمیں آپ 10 ارب سے خرید نہیں سکتے، 10,000 کیا چیز ہے؟ لعنت بیچتے ہیں آپ کے 10,000 روپے، یہودیوں سے پیسے لے کے اب تلاشی بھی نہیں دے رہے، آپ علماء کو خرید رہے ہو اس سے؟ قوم کو جواب دو۔ آپ نے ایک یہودی فائنانسر جس کا نام ہے بیری سی شنیفز، جو واشنگٹن کا رہنے والا ہے، آپ نے اس سے پیسے لیے ہیں۔ اکبر اس بابر نے ان پیسوں کا رسید الیکشن کمیشن کے آفس میں جمع کیا ہے، تلاشی کیوں نہیں دیتے؟ ان پیسوں سے آپ میرے علماء کو خریدنا چاہتے ہو؟ کبھی نہیں ہوگا انشاءاللہ ثم انشاءاللہ، اس کو آپ نہیں خرید سکتے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین، یہ پہلے سے خریدے گئے ہیں، یہ اللہ نے خریدے ہیں۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ۔ ہم نے پہلے سے سودا کیا ہے، ہم اللہ کے ہیں، ہمارے سر اللہ کے دین سے قربان، ہماری خون اللہ کے دین سے قربان۔
خون دل دے کر نکھاریں گے رخے برگے گلاب، ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے۔ لہٰذا ان دینی اداروں کی حفاظت کرنا، ان جامعات کی حفاظت کرنا، آج اگر ہم پاکستان میں کچھ ماحول دینی دیکھ رہے ہیں تو یہ انہی مدارس کی بدولت ہے۔ مسلمانوں، اس کی قدر کرو، اس کی عزت کرو، اس کا لاج رکھو، کہیں اللہ ناراض نہ ہو جائے، یہ تہجد کے وقت کی تلاوتیں اٹھ نہ جائے۔ پاکستان کی فضاؤں میں راتوں کی تلاوتیں اگر زندہ ہے تو ان مدارس کے بچوں کی برکت سے زندہ ہے۔ باپ سو رہا ہوتا ہے اور بچہ اللہ کے گھر میں اپنے سامنے اللہ کا کلام رکھ کے الرحمن علم القرآن تلاوت کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے رب کو کیسے ترس نہیں آتا اس محلے پہ، اس گاؤں پہ، ان والدین پہ جن کے بچے تہجد کے وقت میرے رب کو رحمان اور رحیم سے پکارتا ہے۔ اللہ اکبر۔ مسلمانوں، سنبھل جاؤ، سنبھل جانے کا وقت آیا۔ بہت سوئے ہوئے ہو تم، اب ہوش آنے کا وقت آیا۔ جلا ڈالی تھی تم نے کشتیاں اندلس کے ساحل پر، مسلمانوں وہی تاریخ دہرانے کا وقت آیا۔